بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی خیر خلق محمد وبارک وسلم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج سے ہم سیرت النبی کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اور اس سے ہم سبق حاصل کریں اور کوشش کریں گے کہ ہم ان واقعات سے جو سبق ہے اپنی زندگی میں داخل کریں تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ بہترین زندگی گزرے، اور ہم چاہیں تو ہم اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ امت مسلمہ کے تمام مسائل کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں موجود ہے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ اور باعث اتباع ہے۔ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو اس کا حل سیرت پاک میں تلاش کر سکتے ہیں اور ہم کو مل جاتا ہے۔ ہمارے دکھوں کا مداوع اور دلوں کا قلق اور اضطراب دور کرنے کے لیے ہمیں سیرت پاک کا، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور ان کی جو اسوہ حسنہ کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کے سنہرے اصول معلوم کرنے چاہیے۔ اور جب ہمیں اصول معلوم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم میں جو زندگی جو ہے ہماری خوشگوار اور بہترین ہو سکتی ہے۔ اب سیرت النبی ایک انتہائی پاکیزہ اور بلند پایہ موضوع ہے۔ اس سے مسلمان کو علم ہوتا ہے کہ اس کا دین کن کن مراحل سے گزرا اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نبی پر کیا بیتی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی نسبتی اور خاندانی شرافت بخشی اور کس طرح وحی اور رسالت اور دعوت دین کے لیے مختلف فرمایا۔ پھر آپ نے اس راہ میں کیا کیا مشکلیں جھیلیں، کیسے کیسے مسائل برداشت کیے اور بالآخر کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا، اور آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے اور ہیں بلکہ، اور اللہ نے پردہ غیب سے فرشتہ بھیج کر، اسباب موڑ کر، برکات نازل فرما کر، معجزہ ظاہر کر کے کس کس طرح سے آپ کی نصرت اور فتح اور سے آپ کو ہمکنار کیا، اور کتنے بڑے بڑے زورا و لشکر جو تھے آپ کی مٹھی بھر جماعت کے سامنے ان کو شکست ہوئی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں سیرت النبی سے ملتی ہیں، اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کیسے تھے، آپ کس طرح دوسرے لوگوں کا دل موہ لیتے تھے، کیونکہ وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ بہترین اخلاق پر فائز تھے، یعنی آپ کا اخلاق بہترین تھا، اور زندگی کے دشوار اور کٹھن راستوں سے گزر کر کیسے آپ بہترین انسان بنے، اور آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے، ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور ہم سب کے جو مسائل کا جو حل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے اس کو مطالعہ کرنے اور اس کا اتباع کرنے میں ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، انہوں نے زندگی کے مختلف یعنی مراحل پر کس کس طرح سے فیصلے لیے، کس کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات کا سامنا کیا، تو یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہوں گی، اور جب ہم اپنی زندگی میں داخل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی جو ہے وہ پرلطف زندگی ہو جائے گی۔ تو اسی سلسلے میں آئیے ہم پہلا واقعہ پڑھتے ہیں کہ ہم نرمی، افہام و تفہیم اور مناسب طرز عمل سے اپنا پسندیدہ ماحول کیسے پیدا کر سکتے ہیں اور اپنی بات ہم کیسے منوا سکتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع پیمانے پر فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور اسلام پھیلنے لگا۔ آپ نے قبائل کو اسلام کی روشنی سے فیضیاب کرنے کے لیے اپنے یہاں سے داعی روانہ کرنے کا آغاز کیا۔ کبھی ضرورت پڑتی تو لشکر بھی مدینہ بھیج دیتے۔ عدی بن حاتم
بنو طے کے سردار اور سردار کے بیٹے تھے۔ آپ نے حاتم طائی کا نام تو سنا ہوگا۔ بنو طے جو ہے وہ قبیلہ تھا، وہ اس کے سردار تھے، اور عدی بن حاتم ان کا بیٹا تھا، وہ بھی اس قبیلے کا سردار تھا، یعنی اس کے بعد ان کے قبیلے کا سردار بنو بن حاتم بنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر قبیلہ طے کی طرف بھیجا۔ عدی بن حاتم جنگ میں شریک نہ ہوئے اور رومیوں کی پناہ میں شام بھاگ گئے۔ مسلمان بنو طے کے علاقے میں پہنچے تو طائی قیادت کی کمی اور کوئی منظم لشکر نہ ہونے کے باعث اسے بآسانی فتح کر لیا۔ دوران جنگ مسلمانوں کا شیوا تھا کہ وہ لوگوں سے اچھا سلوک کرتے اور ان سے شفقت سے پیش آتے۔ بنو طے پر حملے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ان کی اسلام دشمن سرگرمیوں سے محفوظ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے۔ مسلمانوں نے قوم عدی سے کے بعض افراد کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا اور انہیں مدینہ شریف لے گئے۔ قیدیوں میں عدی بن حاتم کی بہن بھی شامل تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عدی بن حاتم کے شام کی طرف فرار ہونے کی اطلاع دی گئی تو آپ کو بڑا تعجب ہوا۔ ایک تو وہ سردار تھا، پھر دوسرا کہ وہ اپنا دین اور اپنی قوم چھوڑ کر کیسے چلا گیا۔ بہرحال اب عدی تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ادھر عدی کو رومیوں کے علاقے میں ٹھہرنا راس نہ آیا، مجبوراً انہیں دیار عرب واپس آنا پڑا، یعنی واپس وہ عرب آ گیا۔ پھر انہیں سوائے اس کے کوئی راستہ نظر نہ آیا کہ مدینہ آئیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے مصالحت کی شرائط طے کریں۔ کہتے ہیں کہ ان کی جو بہن تھی وہی دیار عرب واپس لائی تھی ان کو۔ عدی یعنی خود بتا رہے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، مدینہ روانگی کی جو داستان ہے کس طرح ہوئی بیان کر رہے ہیں۔ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، عرب کا کوئی شخص مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ناپسند نہیں تھا۔ میں دین نصارہ یعنی عیسائی پر عمل پیرا تھا اور اپنی قوم کا سردار تھا۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا تھا تو مجھے آپ سے بڑی نفرت ہوئی۔ میں گھر سے روانہ ہوا کہ قصر روم کے ہاں چلا جاؤں گا، پھر مجھے وہاں قیام کرنا بھی اچھا نہ لگا۔ میں نے سوچا کہ اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، اگر وہ جھوٹا ہوا تو مجھے کوئی گریز نہیں پہنچا سکے گا، اور سچا ہوا تو بھی مجھے معلوم ہو جائے گا۔ سوچ کر میں مدینے کی طرف چل پڑا۔ جب میں شہر میں داخل ہوا تو لوگ شور کرنے لگے، یہ رہا عدی بن حاتم، یہ رہا عدی بن حاتم۔ میں چلتا چلا گیا اور مسجد میں داخل ہوا جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ نے دریافت کیا عدی بن حاتم ہے؟ میں نے جواب دیا، جی عدی بن حاتم۔ عدی بن حاتم کی آمد پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اس کے باوجود کہ عدی مسلمانوں کے دشمن تھے، جنگ سے بھاگے تھے، اسلام سے انہیں سخت نفرت تھی، نصارہ کے دین پر تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوب آبھگت کی۔ آپ نے نہایت خندہ پیشانی اور خوش دلی سے انہیں خیر مقدم کہا۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر گھر کی طرف چل پڑے۔ عدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے چلتے سوچ رہے تھے کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں برابر کے سردار ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اور گرد و نواح کے بادشاہ ہیں، اور عدی قبیلہ طے اور اس کے ارد گرد کے پہاڑوں کا بادشاہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمانی دین اسلام پر امن پیرا ہے، اور عدی ایک دوسرے اسلامی دین نصرانیت کا ماننے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الہامی کتاب القرآن ہے، اور عدی کے پاس ایک دوسری الہامی کتاب انجیل ہے۔ عدی نے محسوس کیا کہ دونوں بادشاہوں میں فوجی قوت کی کمی بیشی کے علاوہ اور کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ راستے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 موقع پر ٹھہرے۔ پہلے موقع پر ایک عورت راستے میں کھڑی ہو کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی کا ہاتھ چھوڑا، اس کے پاس گئے اور غور سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ عدی بن حاتم جو بادشاہ اور وزیروں کی صحبت میں رہ چکے تھے، یہ منظر دیکھنے لگے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں سے برتاؤ کا موازنہ اور ان روسا اور اپنے جو ان کے وزیر وغیرہ تھے ان سے کرنے لگے۔ جو اپنے دربار میں انہوں نے مشاہدہ کیا تھا، وہ تو بڑے شان و شوکت سے رہتا تھا اور بڑے شان و شوکت سے لوگوں سے بات کرتا تھا۔ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ دیر تک خاموشی سے تکتے رہنے کے بعد خود ہی سے کہنے لگا، اللہ کی قسم، یہ بادشاہوں کے اخلاق نہیں ہے، یہ انبیاء ہی کا اخلاق ہے۔
وہ عورت اپنی بات پوری کر چکی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدی کی طرف آئے اور دونوں دوبارہ چلنے لگے۔ راستے میں انہیں ایک آدمی ملا، اس نے شکایت کے لہجے میں کہا، یا رسول اللہ، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، بھوکوں مر رہے ہیں، غربت نے کمر توڑ رکھی ہے۔ تو وہ آدمی شکایت کر رہا تھا اور عدی سن رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مختصر جواب دیا اور آگے بڑھ گئے۔ ابھی چند ہی قدم چلے ہوں گے کہ ایک اور آدمی آیا اور بولا، اے اللہ کے رسول، ارد گرد کے راستوں میں بہت ڈاکے پڑ رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی چند لفظی جواب دیا اور آگے چلتے گئے۔ عدی دل میں معاملات کا تجزیہ کرنے لگا۔ انہوں نے سوچا کہ میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میری ایک عزت ہے، ایک مقام ہے، میرے دشمن راستوں میں مجھ پر ڈاکے بھی نہیں ڈالتے، پھر میں کیوں ایسے دین میں داخل ہو جاؤں جس کے ماننے والے فقر اور فاقہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور غربت نے ان کی جان جوکوں میں ڈال رکھی ہے۔ دونوں گھر پہنچے۔ گھر میں ایک ہی گدا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی کی تکریم کرتے ہوئے انہیں دے دیا اور کہا، یہ لیجئے، اس پہ بیٹھ جائیے۔ عدی نے گدا واپس کرتے ہوئے کہا، بلکہ آپ اس پہ تشریف رکھیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، بلکہ آپ بیٹھیے۔ بہرحال گدا عدی کے پاس رہا اور وہ اس پر بیٹھے رہے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی اور اسلام کے درمیان کھڑی رکاوٹوں کو ہٹانے کی ابتدا کی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، عدی، اسلام لے آئیے، آپ سلامت رہیں گے۔ یہ بات آپ نے 3 بار کہی۔ عدی نے جواب دیا، میں بھی ایک دین پر عمل پیرا ہوں۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں آپ کے دین کو آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ عدی حیران ہوئے کہ آپ میرے دین کو مجھ سے بہتر کیسے جانتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں، کیا آپ کا تعلق رکوسی فرقے سے ہے؟ رکوسی نصرانیت کا ایک فرقہ ہے جس پر مجوسیت کے کچھ اثرات ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسروں کو قائل کرنے کی صلاحیت کا اندازہ کیجئے کہ آپ نے عدی سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا آپ نصرانی نہیں ہیں، بلکہ آپ نے عام معلومات سے آگے بڑھ کر انہیں خاص معلومات فراہم کرتے ہوئے نصرانیت میں عین ان کا مذہب یا مسلک بتا دیا۔ یعنی ایگزیکٹ جو ان کو ہر چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چیز بتائی، ایگزیکٹ اور صحیح بتائی۔ یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم کسی سے بات چیت کریں تو اس کے بارے میں یا کسی اہم مسئلے پہ کوئی بات چیت کرنی ہے تو مسئلہ بھی پتہ ہونا چاہیے، اور ہمیں جس سے بات کرنی ہے اس کے متعلق تمام مکمل معلومات حاصل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیوں نہیں، رکوسی فرقے سے ہی ہے، عدی نے جواب دیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، جب آپ کی قوم کی میت میں جنگ لڑتی ہے، جب آپ کی قوم آپ کے ساتھ یعنی جنگ لڑتی ہے، آپ اس جنگ میں ہوتے ہیں تو آپ غنائم کا مرباغ نہیں لیتے، نہیں کھاتے۔ یہ جو ہے مال غنیمت کا 4تھا حصہ ہوتا ہے، اور دین نصارہ میں اس کو سرداروں کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو عدی جو ہے وہ کہتا ہے، میں بالکل کھاتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے دین کی روح سے تو اس کا ایسا کھانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو جی ہاں، حلال تو نہیں ہے، عدی نے دبی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسلام سے پہلے آپ کو جس چیز نے روک رکھا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ دراصل آپ سوچتے ہیں کہ بیچارے چند ضعیف لوگ اس آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جن کے پاس قوت اور طاقت کے نام کی کوئی چیز نہیں، اور اہل عرب نے بھی انہیں اپنے علاقے سے نکال دیا ہے۔ عدی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عدی، آپ نے ہیرا دیکھا ہے؟ یعنی ایک علاقے کا نام ہے ہیرا۔ یہ لخمی بادشاہوں کا دارالحکومت تھا جس کے آثار عراق میں کوفہ اور نجد کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ یعنی عراق میں یہ ایک جگہ تھی۔ اسلام کے شروع کے وقت میں یہاں نستوری نصارہ آباد تھے، یعنی نصارہ لوگ آباد تھے، عیسائی لوگ آباد تھے۔ نعمان بن منظر کے نام پر اس کا نام ہیرا النعمان پڑا۔ اب کیونکہ اس جگہ کو یہ جانتا تھا عدی، تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لیا کہ تم ہیرا کو، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ نصارہ آباد تھے اور عراق کی جگہ مطلب تھی، یعنی کہ دور تھی۔ تو عدی سے آپ نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے ہیرا دیکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا عدی نے کہ دیکھا تو نہیں، البتہ اس کے متعلق سنا ضرور ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ اس کام کو ضرور پورا کر کے رہے گا، حتیٰ کہ محمل نشین عورت یعنی پردہ نشین عورت ہیرا سے چل کر آئے گی اور کسی کی پناہ حاصل کیے بغیر بیت اللہ کا طواف کرے گی،
یعنی اسلام اس درجہ قوت حاصل کر لے گا کہ حج کی غرض سے آنے والی مسلمان عورت ہیرا سے چلے گی اور بآسانی مکہ پہنچ جائے گی۔ اس کے ساتھ اس کے محرم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا جو اسے پناہ دے گا۔ وہ سینکڑوں قبائل کے قریب سے گزرتی ہوئی آئے گی۔ مسلمانوں کی شان و شوکت اور قوت کے باعث کوئی اس عورت پر ہاتھ ڈالنے یا اس کے مال پر ڈاکہ ڈالنے کی جرت نہیں کرے گا۔ عدی نے یہ سنا تو اس کے ذہن میں اس منظر کا تصور ابھرا کہ ایک عورت عراق سے چل کر مکہ کے پاس پہنچے گی، مطلب یہ ہے کہ اس کا گزر جزیرہ عرب کے شمال میں واقع میری قوم طے کے سے بھی دور ہوگا۔ عدی نے تعجب میں آ کے سوچا، طے کے ڈراؤنے ڈاکو اس وقت کہاں ہوں گے جنہوں نے علاقے میں ادھم مچا رکھی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا رہے تھے، اور کسرا بن ہرمس کے خزانے بھی ضرور فتح کیے جائیں گے۔ عدی یہ سن کر حیران ہوئے کہ ابن ہرمس کے خزانے؟ فرمایا، ہاں، کسرا بن ہرمس اور اس کے اموال بھی لازماً اللہ کے راہ میں لٹائے جائیں گے۔ اگر آپ کی زندگی لمبی ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر ایسے افراد کی تلاش میں نکلے گا جو اس سے وہ سونا یا چاندی قبول کر لیں گے، لیکن اسے کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا، یعنی جو اسے سونا چاندی قبول کر لیں اسے ایسا انسان نہیں ملے گا۔ یعنی مال اور دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ مالدار آدمی اپنی زکوٰۃ لے کر اٹھائے گھومتا پھرے گا، مگر اسے کوئی ضرورت مند نہیں ملے گا جو اس کی زکوٰۃ قبول کرے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی کو آخرت کے متعلق نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ملاقات کے دن تم میں سے ہر ایک کی اللہ سے ملاقات ہو کر رہے گی، اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بہت سوچنے والی بات ہے، بہت ہی یعنی آپ اس پہ غور کریں کہ اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ وہ دائیں دیکھے گا تو جہنم کے سوا کچھ نہیں نظر آئے گا، اور بائیں دیکھے گا تو بھی جہنم نہیں نظر آئے گا۔ عدی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تفکر کی موجوں سے باہر نکالتے ہوئے کہا، عدی، پھر کون سی شے ہے جو آپ کو لا الہ الا اللہ سے دور کر رہی ہے؟ کیا اللہ سے بڑا بھی کوئی اور معبود آپ کو نظر آ رہا ہے؟ عدی نے کہا، میں مسلم حنیف یکسو مسلمان ہوں۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جیسے ہی عدی نے یہ کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے راوی حدیث سے کہا کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ محمل نشین عورت حیرہ سے چل کر آتی ہے، بلا خوف و خطر بیت اللہ کا طواف کرتی ہے۔ کسرا کے خزانے فتح کرنے میں میں خود شامل تھا، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تیسری بات بھی ہو کر رہے گی، کیونکہ اس کی پیشن گوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعلیٰ کردار پر غور کیجیے کہ آپ نے عدی کا پرتپاک یعنی بہت اچھے سے خیر مقدم کیا، اور اس سے نہایت الفت اور محبت کا برتاؤ کیا، جس سے خود عدی بھی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی رویہ عدی کو اسلام کے قریب لانے کا باعث بنا۔ تو ہم بھی لوگوں کے ساتھ مطلب وہ چاہیں جیسے بھی ہوں، ہم کو بھی چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرائیں، چاہے وہ لوگ جیسے بھی ہوں، اسی محبت سے پیش آئیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم ان کے دلوں کو مسخر نہ کر سکیں۔ یعنی ہم نرمی، افہام اور تفہیم اور مناسب طرز عمل سے اپنا پسندیدہ ماحول بنا سکتے ہیں، لوگوں کے دل مو سکتے ہیں، محبت سے پیش آ سکتے ہیں، اور اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہمیں لوگوں سے الفت اور محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے، چاہے ہمیں ان سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، چاہے ہمیں ان سے کوئی بھی رنج پہنچا ہو، لیکن اگر ہم پرتپاک ہوں گے، نہایت الفت اور محبت کا برتاؤ کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی سکون سے گزرے گی، اور جس کے ساتھ ہم یہ رویہ رکھیں گے اس کے ساتھ بھی ہمارے معاملات بہت اچھے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ یہ واقعات ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ان واقعات کو پڑھنے کے بعد ہماری جو زندگی ہے مطلب وہ خوشگوار ہو، اور زندگی سے ہم لطف اٹھائیں، یعنی کیسے بھی حالات ہوں، لیکن ہمیں جو ہے اگر ہم اس حسنہ پہ چلیں گے تو ہماری زندگی جو ہے خوشگوار بنے گی۔ یا اللہ قبول فرمانا اس کو، اور ہم سب کو عمل کرنے والا بنانا، اور ہمارے اخلاق بھی
بہترین اخلاق والوں میں ہمیں رکھنا پروردگار. اور سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین یا رب العالمین.